استاد اور شاگرد کے رشتے کی خوبصورت داستان ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پہلے حصے میں آپ نے استقبال اور تقریب کا آغاز دیکھا، لیکن اصل یادگار لمحات ابھی باقی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پارٹ 2، جہاں آپ سنیں گے سرطارق صاحب کی دل سے نکلی ہوئی گفتگو، ڈپٹی کمشنر سرمد سلیم صاحب کے تاثرات اور اس باوقار تقریب کی مزید خوبصورت جھلکیاں۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اب تقریب کے معزز مقرر پروفیسر ڈاکٹر طارق جاوید صاحب سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ آپ فاروق صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، کیڈٹ کالج حسن عبدال سے وابستہ رہ چکے ہیں اور اس وقت ڈی پی ایس کالج منڈی بہاؤالدین کے پرنسپل کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی خدمات قابل قدر ہیں اور آج ہم آپ کو ان کے مختصر مگر دل سے نکلی ہوئی گفتگو سناتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر طارق جاوید صاحب کا خطاب۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور اہلیان رجویہ، السلام علیکم۔ میں آپ سب کی طرف سے، اہلیان رجویہ کی طرف سے، اپنے پیارے بیٹے سرمد سلیم کو جو اس وقت ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد تعینات ہے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کی طرف سے۔ سرمد سلیم صاحب سے جو میرا رشتہ ہے وہ 5 سال 8ویں سے لے کے 12ویں تک یہ ہمارے ساتھ ادھر کیڈ کالج حسن عبدال میں رہے، اور ایک انتہائی ہونہار اور انتہائی محنتی اور انتہائی ڈسپلنڈ اور انتہائی فرما بردار ہمارے اسٹوڈنٹ رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ الحمدللہ کیڈ کالج حسن عبدال جو ہے، آپ میں سے کچھ حضرات تو بخوبی جانتے ہوں گے کہ وہ ایک عام درسگاہ نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک دفعہ اگر کوئی بندہ انٹر ہو گیا، بچہ انٹر ہو گیا، تو اس کے لیے ایک نعرہ یہ لکھتے ہیں، ابدالین ونس ابدالین فار ایور۔ اور ماشاءاللہ پاکستان کی پوسٹوں پہ یہ ابدالین موجود ہے، فارن کنٹریز پہ ابدالین موجود ہے، اور ان کو دیکھ کے ہمارا سر جو ہے فخر سے بلند ہوتا ہے کہ جو ہماری پروڈکٹ ہے ہم اس پہ فخر کر سکتے ہیں۔ باقی ماشاءاللہ کالج کی ہمارے جو بھی مقابلے ہوئے اس میں کوئی ایسا مقابلہ نہیں تھا کہ کسی مقابلے میں یہ دوسرے یا تیسرے پہ آئے ہو۔ ہر مقابلے میں یہ ٹاپ پہ تھے، چاہے وہ اسپیچ تھی، چاہے وہ ڈیبیٹ تھا، چاہے وہ سپورٹ تھی، چاہے وہ سوئمنگ تھی۔ طارق صاحب کے خطاب کے بعد ضلع ایبٹ آباد کے ڈپٹی کمشنر سرمد سلیم صاحب اظہار خیال کے لیے تشریف لائے۔ آئیے اب سنتے ہیں ان کی گفتگو، جس میں انہوں نے اپنے استاد کے احترام اور اس یادگار ملاقات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بھائی، ان کے گھر والے اور خاص طور پہ جتنے بھی یہاں پہ حاضرین ہیں، جس میں ایس ایچ او صاحب، تمام بزرگ ہمارے پروفیسر صاحبان جو کہ ہاسٹل یونیورسٹی سے آئے ہوئے، اس کے علاوہ میرے تحصیلدار صاحب کا مجھے ابھی پتہ لگا کہ یہ بھی رجویہ کے، تو وہ بھی، اور باقی تمام بزرگ حضرات، اور خاص طور پہ طارق جاوید صاحب کے جو اساتذہ ہیں ان کو السلام علیکم میری طرف سے۔ کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ میں بھی آج استاد کی عزت کی وجہ سے یہاں پہ آیا تھا، اور میں نے سر کو صرف اتنا ریکویسٹ کی تھی کہ میں سر آپ جب آئیں نیکسٹ تو مجھے ضرور بتائیے گا، آپ کے گاؤں میں ویسے ہی چلوں گا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ آج آپ لوگ اتنے زیادہ لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے۔ سر طارق جو ہے، میں 8ویں میں جب گیا تھا کالج میں تو تھوڑا سا سر ابھی آپ نے میری اتنی تعریفیں کی، اب میں بھی تھوڑی زیادہ کر، تو طارق صاحب جو ہے اس وقت میرے خیال میں سر آپ اسسٹنٹ ہاؤس ماسٹر تھے، تو یہ ایک پورا ہاؤس کا ایک ہاسٹل میں نظام ہوتا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی ہاسٹل میں پڑھا ہوا ہو یا کسی کا بچہ پڑھ رہا ہو تو اس کو بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ کوئی برنول کا پڑھا ہو یا پی ایس کا پڑھا ہو تو اس کو ڈیفینیٹلی آئیڈیا ہو جائے گا، یا آپ کا بچہ پڑھ رہا ہو۔ تو طارق جاوید صاحب اسسٹنٹ ہاؤس ماسٹر تھے اور ہم تھے شرارتی بچوں میں سے۔ تو شرارتی بچے ہمیشہ جو سخت استاد ہوتے ہیں، تیز استاد ہوتے ہیں نا، وہ سمجھ جاتے ہیں ان کو کہ ان کو کسی طرح ہم نے قابو کرنا ہے ورنہ یہ ماحول کو خراب کریں گے۔ تو میں شرارتی بچوں میں کیونکہ آتا تھا، وہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کھیلتے رہتے تھے یا کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں رہتے تھے، لیکن پڑھائی نہیں کرتے تھے۔ پڑھائی میں نے نہیں کی ہے، یہ میں اس بات کی وہ تصدیق کر سکتا ہوں۔ یہ طارق صاحب نے میری بہت زیادہ تعریف کرتے ہوئے باتیں کر لی، لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا اور ان کے جیسے اساتذہ ہمیں ملے۔
سب سے بڑی بات میں ان کے کریڈٹ میں یہ ڈالنا چاہوں گا کہ جہاں پہ میرے پیرنٹس نے بتایا کہ ہر کسی کی عزت کریں، جتنی عزت دو گے اتنی عزت ملے گی، اسی طرح میرے اساتذہ نے بھی یہی بتایا ہے کہ عزت دو گے تو عزت ملے گی. اور عزت دینے کے قابل وہی ہوتا ہے جس کے پاس خود عزت ہو. جس کی اپنی عزت نہیں ہے وہ کسی کو عزت دے بھی نہیں سکتا. تو میں سر میرے کوچ بھی رہے ہیں فٹ بال کے، کیونکہ سر کو فٹ بال کی بھی ٹیم میں وہ دی تھی، میں فٹ بال کا کیپٹن بھی رہا وہاں پہ. تو سر جو ہے ہمارے نہ صرف پڑھائی میں، کیونکہ کیمسٹری ہمیں سر نے پڑھائی ہے، کوئی تقریباً 4 سال مجھے پڑھائی ہے، 1 سال میں نے سر آپ سے بچت کرائی کیونکہ سر تھے سخت اور ہم تھے بھاگتے پڑھائی سے. اور سر سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی، ایبٹ آباد کے توسط سے ہوئی. سر لاسٹ ٹائم سر کی ایک انفارچونیٹ مسز کے والد صاحب خالہ کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو سر آئے، تو سر نے مجھے کہا کہ یار میں آپ کو نا گاؤں اپنا دکھانا ہے. میں نے سر سے ریکویسٹ کی، میں نے بھی سر آپ کا گاؤں دیکھنا ہے. رجویہ گئے ہوئے دوسرا بڑا گاؤں ہے ہمارا، اور میں ابھی تک نہیں جا سکا ہوں وہاں پہ. لیکن یہاں پہ جاتے رہتے ہیں، اسی صاحبان جاتے ہیں، لیکن سم ہاؤ میرا چکر نہیں لگا. اور رجویہ کی اچھی بات یہ ہے، آپ کے علاقے میں الحمدللہ کبھی بھی کوئی ایسا ایشو ریز نہیں ہوا کہ جس سے یہ پتہ لگے کہ آپ لوگ صرف ڈیپینڈنٹ ہیں سرکار کے اوپر. ایک قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتی جب تک لوگ اپنی حالت بدلنا نہ چاہیں. میں تو اس جگہ کو دیکھ کے بڑا امپریس ہوا ہوں. اور ان کے بھائی کو میں ابھی یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں نے اتنی صاف ستھری تیار اور ویل آرگنائز جگہ شہروں میں بھی نہیں دیکھی جتنی آپ لوگوں نے بنائی ہے. یہ اگر اس کو آپ گھر کو صرف آکشن پہ لگائیں تو کوئی کلب والا لے لے اس کو گھر کو. یہاں پہ جھولے لگائے، ادھر ریسٹورنٹ بنائے، اس سائڈ پہ گیسٹ روم بنائے، ادھر بیٹھنے کی جگہ بنائے. ایبٹ آباد کلب بھی تقریباً ایسے ہی ہے، کافی کلبز اسی طرح کے. تو یہاں پہ آپ لوگوں کا ذوق بھی پتہ لگتا ہے. تقریب کے اختتام کے بعد تمام توجہ مہمانوں کی ضیافت کی طرف ہو گئی. کچن سے مختلف اقسام کے کھانوں کی دیگیں سرو کرنے کے لیے لائی گئیں اور ہر طرف مہمان نوازی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں. مہمانوں کی تواضع کے لیے شاندار زورانے کا اہتمام کیا گیا تھا. سادہ پلاؤ کے ساتھ نہایت لذیذ اسٹیم روسٹ مرغ، نمکین بڑا گوشت اور خاص انداز میں تیار کیا گیا بکرے کا گوشت پیش کیا گیا. ہر ڈش محبت اور خلوص کے ساتھ تیار کی گئی تھی. ان خوبصورت پلیٹرز کی ترتیب خود ملک فاروق صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کروائی. وہ بڑی نفاست سے ہر پلیٹر تیار کروا رہے تھے تاکہ ہر مہمان کی بہترین انداز میں خاطر تواضع کی جا سکے. روایت کے مطابق سب سے پہلے ڈپٹی کمشنر سرمد سلیم صاحب کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، پھر دیگر معزز مہمانوں، پولیس افسران، سرکاری افسران اور اہل علاقہ کی تواضع کی گئی. ہر طرف خوشگوار ماحول، محبت بری گفتگو اور مہمان نوازی کی خوبصورت جھلک دیکھنے کو مل رہی تھی. آئیے آپ بھی ان یادگار لمحات کا لطف اٹھائیے. بوتل کوئی ٹھنڈی چیز آن کے دے، بالکل گرم بابو صاحب نے نہیں چلے گئے. بھائی ملک سے یوں کرتے ہیں. بسم اللہ. وقت گزرتے دیر نہ لگی اور یہ خوبصورت اور یادگار تقریب اپنے اختتام کو پہنچنے لگی. مہمان آہستہ آہستہ اپنی گاڑیوں کی جانب روانہ ہونے لگے، جبکہ ڈپٹی کمشنر سرمد سلیم صاحب نے نہایت خوش اخلاقی اور محبت بھرے انداز میں ایک ایک مہمان سے ملاقات کی. ملک فاروق صاحب اور دیگر بزرگوں سے بھی انہوں نے گرمجوشی سے گفتگو کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور اس بہترین مہمان نوازی کو سراہا. ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہر دل میں اس یادگار ملاقات کی خوشگوار یادیں محفوظ ہو چکی تھیں. آخرکار دعاؤں، محبتوں اور نیک تمناؤں کے ساتھ مہمان اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن یہ خوبصورت لمحے ہمیشہ یاد رہیں گے. استاد کے احترام، محبت اور خلوص سے سجی یہ محفل واقعی ایک یادگار دن بن گئی. امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی خوبصورت
ولاگ دیکھنے کے لیے رجویہ ولاگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔